وہ کمرے کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی جب ملازمہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر دلہن کا لباس رکھا۔ میں اس پاگل سے شادی نہیں کروں گی، وہ چلائی، پر ملازمہ جا چکی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے بہت مارا تھا کہ جسم درد کرنے لگا تھا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے سوتیلی ماں کے پاگل بھانجے سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ اسے زبردستی تیار کر نیچے لائی اور اس کا نکاح اس پاگل سے کر دیا گیا۔ وہ روتی رہی پر رخصتی ہو گئی۔ وہ گاڑی میں سہمی بیٹھی تھی، ہوش تب اڑے جب وہ گاڑی کا عالیشان مینشن کے آگے رکی۔ خوف سے اس کا دل حلق میں آ گیا جب بہت سارے گارڈز دروازہ کھولتے اس پاگل کو سلام کرنے لگے اور صبح کے 6 بج رہے تھے۔ آسمان کی نیلاہٹ ہلکی ہونے لگی تھی، پرندے چہچہاہٹ پیدا کرنے اڑتے پھر رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی نم آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فارس خان کی بگڑی ہوئی لاڈلی بیٹی تھی، منال خان۔ نقوش کھڑے اور تیکھے تھے، ناک سرخ پڑی ہوئی تھی، بھورے بال چہرے کے ارد گرد بکھرے تھے۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر اپنا مہنگا فون اٹھایا۔ بولو جنید، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ فکر مندی سے پوچھا گیا، گھر پر اور کہاں؟ تمہاری ماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ کیا انہوں نے تمہیں کچھ کہا یا ان کا زور صرف مجھ پر چلا؟ تم نے ان سے کیا کہا تھا؟ بولو۔ وہ رونے لگی۔ احساس ذلت اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ کس قدر بے دردی سے تھپڑ مارے تھے اس عورت نے اسے، کیسے ظالم بن کر اسے دھکیلا تھا۔ وہ جو حملے کے لیے تیار نہ تھی، بری طرح گری تھی، نہ صرف کونی چھل گئی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک انہوں نے مجھے ذلیل کیا، اتنا ذلیل کہ میری ساری زندگی مجھے کسی نے اتنا ذلیل نہیں کیا۔ میری سگی ماں ہوتے ہوئے مجھے منع کر دیا کہ آج کے بعد کبھی ان کے گھر میں قدم نہ رکھوں، ورنہ وہ مجھے رہبر بھائی کے ہاتھوں میں دے دیں گی۔ آخر میں اس کا لہجہ خوف زدہ ہوا تھا۔ رہبر کا نام سنتے منال کی سٹی بھی یکدم گم ہوئی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تم میرے بھائی تھوڑی ہو، ہمارا نکاح جائز ہے۔ وہ روحان سی ہوئی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا، آئی ایم سوری منال، میں شاید اب کبھی تم سے رابطہ نہ کر سکوں۔ اب تک ماما میرا نمبر بھی مانیٹر کر رہی ہوں گی۔ بائے، اس نے افسردگی سے کہتے فون بند کر دیا تو منال کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وسیع و عریض کمرے کے باہر ایک بڑا سا محل نما گھر تھا جو ایک کونے سے شیشے کی مانند چمک رہا تھا، ایک شے جیسے کرسٹل سے بنی ہو۔ اونچے ستونوں پر کھڑا یہ محل نما گھر اس وقت مومنہ کی زیر نگرانی تھا۔ وہ سخت مزاج عورت تھی جس کی نظر ہر شے پر رہتی تھی، وہ ہر معاملے کا خود دیکھتی تھی، اس کی اجازت کے بغیر یہاں ایک پتا بھی حرکت نہ کر سکتا تھا۔ مومنہ بی بی، چھوٹی بی بی کی خیر خبر لے لیں۔ نہیں زبیدہ اماں، ابھی نہیں، وہ بے لچک انداز میں کہتی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ وہ عورت کم از کم 45 کی تھی، مگر اپنی عمر سے مزید کم دکھائی دیتی تھی۔ خوبصورت چہرہ، مناسب قد کاٹ، لباس اعلیٰ تھا۔ خوبصورت اور شاندار سیاہ ساڑی پہنے وہ کھلے بالوں میں تھی، گلے میں موٹی سونے کی زنجیر، کانوں میں ہیرا جڑے ٹاپس پہنے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، کلائی میں موٹے کنگن۔ اس کی یہ غلطی بہت بڑی ہے زبیدہ اماں، میں نے صرف اس کی وجہ سے اپنے بیٹے کو سالوں اس گھر سے دور رکھا تھا، اس کی وجہ سے اپنے بیٹے کو اس کے باپ کے حوالے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اتری۔ فارس کی امانت تھی میرے پاس منال، میں نے اپنی ہر شے سے زیادہ اس کی حفاظت کی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ پر اور میری تربیت پر انگلی اٹھائے۔ مانا ان کا نکاح جائز ہے، مگر لوگ میرے خلوص اور تربیت پر انگلی اٹھائیں گے۔ فارس کا خاندان مجھے ویسے ہی پسند نہیں کرتا، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو وہ مزید مجھے الزام دیں گے۔ وہ گہری سانس لیتے بولی، میں نے اس کی ہر غلطی نظر انداز کی ہے، ہر بدتمیزی کو برداشت کیا ہے، مگر یہ نہیں، میں کبھی بھی اسے جنید کے ساتھ کسی رشتے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ایک برا خواب ہے میرے لیے، جس کی تعبیر میری ساری زندگی کا وقار نگل جائے گی۔ اس ساڑی کا پلو درست کرتی اس اونچے تخت نما کاؤچ سے اٹھی۔ اسے کمرے سے نکلنے کی اجازت تک نہیں
میں نے اس پر ہاتھ اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ یہ بات سوچے۔ سوتیلی ماں نے ساری زندگی ڈانٹا بھی تو نرمی سے، اگر آج اس نہج پر پہنچی ہے تو غلطی اس کی اپنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی باریک ہیل فضا میں ایک سانس پیدا کرتی جا رہی تھی جو دور ہوتے ہوتے کم ہو رہی تھی۔ زبیدہ خاتون پر سوچ انداز میں اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر نظر بچاتے منال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، آواز پیدا کیے بغیر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ پلنگ پر اکڑو بیٹھی سامنے خلا کو گھور رہی تھی۔ اس نے وہی کل شام والے کپڑے پہنے تھے، میز پر رات کا کھانا بھی ویسا ہی رکھا تھا، صبح کا ناشتہ بھی میز پر پڑا تھا۔ کچھ کھایا نہیں؟ وہ نرمی سے کہتی اس کے قریب آئی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، وہ تلخی سے کہتی وہیں دیکھتی رہی۔ کھانے سے کیسی ناراضگی؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، بس اپنی قسمت سے بیزار ہوں۔ پیدا ہوتے ہی ماں دنیا سے چلی گئی، جب 12 سال کی ہوئی تو بابا چلے گئے، اور کس کے آسرے؟ وہ تلخی سے سر جھٹک گئی۔ مومنہ بری عورت نہیں ہے منال، اس نے منہ بنا کر سر جھٹکا، تبھی تو انہیں میری کوئی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ یہاں نہ جاؤ، اس دوست سے نہ ملو، 9 بجے سے پہلے گھر آ جاؤ۔ خود تو وہ سائیکو ہیں، مجھے بھی اپنی طرح بنانا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا دیکھا بابا نے ان میں، وہ بھری پڑی تھی۔ اگر تمہاری سگی ماں تمہیں 3-4 تھپڑ لگا لیتی تو کیا تم اسے بھی یوں ہی کوستی؟ آج سے پہلے کبھی اس نے ہاتھ اٹھایا؟ تم تو کتنی زبان درازیاں کر جاتی ہو، مگر کبھی اس نے تمہیں روایتی سوتیلی ماں بن کر نہیں دکھایا۔ ایک سے بڑھ کر ایک شے تمہیں دی، اچھی سے اچھی تعلیم، کیا کمی رہنے دی؟ رہنے دیں گی بھی کیوں، سب کچھ میرا ہی تو ہے، وہ تلخی سے بولی۔ سب کچھ تمہارا نہیں، اس کا بھی ہے، وہ تمہارے باپ کی بیوہ ہے، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ اپنا دل اس کی طرف سے صاف رکھو بیٹا۔ کیوں؟ آپ کو انہوں نے اپنی وکالت کے لیے بھیجا ہے؟ تم اسے جانتی ہو، اسے کبھی فرق نہیں پڑتا کون اسے کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے۔ اسے حالات نے بہت تلخ بنا دیا ہے، لیکن وہ بری نہیں ہے۔ محبت کرنا جرم ہے کیا، جو وہ یوں ہمیں سزا دے رہی ہیں؟ محبت کرنا جرم نہیں ہے، لیکن محبت کا راستہ ایسا نہ چنو جو دوسروں کی زندگیوں کو مشکل بناتا ہوا گزرے، وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ انہیں تو ویسے بھی فرق نہیں پڑتا نا کسی چیز سے، تو پھر وہ ہمارے بیچ کیوں آ رہی ہیں؟ میں جنید کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر یوں ہی چلتا رہا تو میں اور جنید بھائی بھاگ جائیں گے۔ زبیدہ بی بی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ نہیں نہیں منال، یہ مت کرنا، کبھی بھی نہیں، ورنہ ساری زندگی پچھتاوے سے نہیں نکلو گی۔ محبت ایسے نہیں ہوتی، اسے ایسے تسخیر نہیں کیا جاتا میری بیٹی۔ میں یہ سب نہیں جانتی، پلیز آپ جائیں اور میرا پیغام ان کو دے دیں۔ اس طرح تم اپنی زندگی مشکل بنا دو گی۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ منہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ مومنہ کے لیے یہ خبر چونکانے کا باعث بنی، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ زبیدہ بی بی پیغام دے کر پلٹ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہیں، گہری سوچ اس کے چہرے پر پہرے دیتی دکھائی دے رہی تھی۔ دفتن اس نے اپنا فون نکالتے ایک نمبر ملایا۔ ہیلو، ہاں رہبر، کیسے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں مامی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ از ایوری تھنگ فائن؟ کیسے یاد کر لیا اپنے بدتمیز اور پاگل بھتیجے کو؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی ہنس دی۔ میرے پاگل بھتیجے کو بہت شوق تھا میرے احسانات کا بدلہ چکانے کا۔ اوہ، تو وقت آ گیا ہے۔ میں انتظار کرتے کرتے بوڑھا نہیں ہوا۔ شکریہ مامی، اب بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ پرجوش لگا۔ مومنہ ساری تکلیف بھلائے ہنس دی۔ یہ اس کی قیمتی ترین رشتوں میں ایک تھا، اس کے بھائی کا بیٹا جو اس سے عمر میں 7-8 سال چھوٹا تھا۔ ان میں مثالی دوستی تھی، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے برے وقت میں ساتھ رہتے۔ نکاح کرنا ہے تمہیں؟ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے فون کیا ہے یا ایک اور احسان کرنے؟ مگر پہلے ہی بتا دوں، اگر ایک اور احسان کرنا ہے تو یہ والا نہ کریں، میں شادی کے لیے ریڈی نہیں۔ 31-32 سال کے ہو چکے ہو تم، شادی کر لو، بلکہ یہی میرا بدلہ ہے رہبر۔ فارس کی بیٹی سے شادی کر لو۔ ہیں؟ فارس کی بیٹی؟ آپ کی ستیلی بیٹی؟ وہ تو اتنی سی۔ بھائی آخری دفعہ تم میرے گھر 7-8 سال پہلے آئے تھے، تب وہ 12 سال کی تھی، اب بڑی ہو چکی ہے، اور میں چاہتی ہوں تم اس سے نکاح کر لو۔ وہ جھجک بھی رہی تھی، لیکن اسے امید بھی تھی کہ رہبر منع نہیں کرے گا۔ اچھا، کر لیتے ہیں،
آپ سائن کروا لیجیے گا جو رسمیں ہو لیں. ویسے بھی میری طرف سے بھی تو آپ ہی ہیں نا, مجھے بتا دیں پھر کیا کرنا ہے مجھے. مومنہ نے سکھ کی سانس لی. دل سے ایک دم ایک بھاری بوجھ ہٹتا محسوس ہوا. میں تم سے پھر بات کرتی ہوں, نکاح 1 ہفتے کے اندر کرنا ہے. ارے اس ہفتے تو الیکشن ہو رہے ہیں مومی, میرے پاس تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے, وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا. سب کچھ میں کر لوں گی, تم بس 3 بول کر کے دستخط کر دینا نکاح نامے پر. اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ ایک پل کو چونکا. کیا بتاؤں رہبر, اس کے چچا چکر لگا لگا کر جینا حرام کر چکے ہیں. نکمے نکھٹو لڑکے ہیں اس کے. فارس نے مجھ پر اس کی ذمہ داری ڈالی تھی کیونکہ اسے مجھ پر اس دنیا میں سب سے زیادہ یقین تھا, اور آپ اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈال رہی ہیں کیونکہ آپ کو مجھ پر ہے, رائٹ؟ وہ کہہ رہا تھا. ہاں ایسا ہی ہے, تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہے اس وقت جس کے حوالے میں منال کو کر سکوں. اچھا, اس کا نام منال ہے؟ ہاں. پیاری ہے؟ ہاں بہت پیاری ہے, تصویر بھیج. نہ 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 نہ, یہ غلطی نہ کرنا. ابھی مجھے الیکشن میں ہی مصروف رہنے دیں, دھیان بھٹک گیا تو کہیں باہر ہی نہ آ جاؤں. اس وقت میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. وہ ہنس دیا تو بے اختیار مومنہ کو بھی ہنسی آئی. چلو ٹھیک ہے, نکاح کے کاغذات بھیج دوں گی, مگر مجھے اچھا لگے گا اگر تم اس نکاح میں دلچسپی کی بات کر رہی ہیں مومی. آپ نے کہہ دیا اور ہو گئی دلچسپی, بس مصروفیت سے ہوگی جو لاپرواہی ہوگی, باقی فکر نہ کریں. وہ بولا تو مومنہ نے مزید کچھ نہ کہا. اس کے پاگل پن سے واقف تھی سو دل محسوس کر رہ گئی, لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا. جو کرنا تھا خود کرنا تھا. کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی اور بے یقینی سے اپنے پلنگ پر اٹھ بیٹھی. چہرے کے تاثرات پل پل بدلتے رہے. تمہارا نکاح ہے پرسوں, وہ آہستہ سے بولی. مومنہ نے اس کے پیغام کا جواب بھیج دیا تھا ایک اور پیغام کے ساتھ. میں کسی سے نکاح نہیں کر رہی, وہ بلا نواز میں بولی. زبیدہ بی بی نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا. کس سے کروانا چاہتی ہیں وہ میرا نکاح؟ رہبر جا, وہ بولی تو لہجہ ٹھہرا ہوا تھا. ایک پل کے لیے منال چپ رہ گئی. اس کا چہرہ سفید پڑا, آنکھیں بھی یقینی سے پہلی. اس نے نفی میں گردن ہلائی لیکن زبان گنگ تھی. رہبر؟ وہ دھک سے رہ گئی, سر جیسے چکرانے لگا. زبیدہ بی بی خاموشی سے باہر نکل گئی. وہ رہبر, وہ پاگل انسان جس نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی, جو 2 دفعہ جیل جا چکا ہے, جس پر درجنوں کیس ہیں, جو اپنا سارا بچپن اور لڑکپن پاگل خانے میں گزار چکا ہے, وہ رہبر. اس نے اپنا سر پکڑ لیا, اس کے آنسو بہنے لگے. اس کا سر تیزی سے نفی میں ہل رہا تھا. اللہ پلیز نہیں, وہ ہچکیوں میں روتے مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی. آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی موم. میں کر سکتی ہوں, تمہاری سرپرست ہوں, جو فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہی کروں گی, وہ 2 ٹوک انداز میں کہتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. لیکن رہبر, آپ جانتی ہیں وہ پاگل ہے, قاتل ہے. زبان سنبھال کے منال, خبردار آج کے بعد رہبر کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. وہ یکدم غصے میں نظر آنے لگی, انداز میں سختی تھی. تو اس میں غلط کیا ہے؟ ضروری نہیں جو ہم چیزیں کسی انسان کے لیے سنیں وہ سچ بھی ہوں. بے وقوفی مت کرو. جنید کا تم سے کوئی جوڑ نہیں, اور کیا سوچ کر تم دونوں نے یہ انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے؟ محبت گھٹیا حرکت ہوتی ہے؟ جنید ملا تمہیں, میرا بیٹا, تمہارا سوتیلا بھائی. وہ اس پر تعصب زدہ نظریں گاڑے بولی. نہ ہمارا باپ ایک ہے نہ ماں, وہ ڈٹائی سے بولی. اس کا یہ مطلب نہیں تم لوگ معاشرتی اور اخلاقی اقتدار بھی بھول جاؤ, سمجھی تم؟ وہ اسے جھڑک کر بولی. منال نے 2 دن سے یہی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھے تھے, الجھے بال, نہ چہرہ دھویا ہوا تھا. حالت دیکھو اپنی, یہ تربیت ہے تمہاری, کیا یہ سب سکھایا ہے میں نے تمہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے مومنہ کو دیکھتی رہی. جاؤ جا کر اپنی حالت سدھارو, کچھ دیر میں پارلر والی آ رہی ہے, پھر میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گی. کل تمہارے سارے رشتہ دار یہاں ہوں گے, اور اگر تم نے کسی قسم کا تماشا کیا نا منال, تو تم ابھی مجھے نہیں جانتی. وہ سختی سے کہہ کر اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی. وہ کچھ کہے بغیر پیر پٹک کر جانے کو مڑی. اور خبردار کوئی بے وقوفی کی تم نے. منال اس کی کوئی بات سنے بغیر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب دوڑ گئی. اسے صبح سے کئی دفعہ فون آ چکے تھے, اس کی پھپھیوں, چاچیوں اور خالاؤں کے, مگر وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں تھی. اس نے شروع سے لے کر آج تک منال کا ہر فیصلہ خود کیا تھا. اور کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی اس کے آگے بولے, اور سب اس کے مزاج اور عادتوں سے واقف تھے.
سب کو معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی منال کو لے کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گی، لیکن ذرا اعتراض ضرور تھا کہ 2 دن پہلے ہی کیوں بتایا۔ وہ سب کو کہہ چکی تھی کہ وہ پہلے ہی ان کا رشتہ طے کر چکی تھی۔ رہبر نہ صرف پڑھا لکھا، دولت مند اور مشہور انسان تھا، بلکہ مومنہ کا لاڈلا بھتیجا بھی تھا۔ وہ کسی بے جان پتلے کی مانند بیٹھی سامنے خلا کو گھور رہی تھی۔ پارلر والی 3 لڑکیاں آئی تھیں، جن میں سے ایک اس کے بالوں پر مصروف تھی تو دوسری ہاتھوں کا مینیکیور کر رہی تھی، تیسری اس کے پیروں کے ساتھ لگی تھی۔ آپ کی پسند کی شادی؟ ایک نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا تو اسے نفی میں گردن ہلا دی۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کے دولہے کا؟ وہ بھی اسی کی عمر کی لڑکیاں تھیں جو مجبوریوں میں گھری پارلر کے کام کر رہی تھیں۔ رہبر، اس نے پتھرائی آنکھوں سے ان میں سے ایک کو دیکھ کر جواب دیا۔ آپ بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ پیر ویسے ہی اتنے خوبصورت اور صاف ستھرے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ان میں سے ایک بولی تو وہ خوش بھی نہ ہو سکی۔ کوئی عام دن ہوتا تو وہ اپنی تعریف پر پھولے نہ سماتی۔ ان کے جاتے ہی اس کے رکے ہوئے آنسو بہنے لگے۔ وہ اتنا روئی کہ اس کا سر درد کرنے لگا۔ الٹیاں کرتی وہ واش روم میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ جب مومنہ نے اندر جھانکا، آر یو اوکے؟ انداز فکر مند تھا۔ وہ اس کی پیٹھ مسلنے لگی تو اس نے سختی سے ہاتھ جھٹک دیا۔ ڈونٹ ٹچ می، اس نے روتے ہوئے کہا اور منہ صاف کرتی اندر جا کر پلنگ پر ڈھہ سی گئی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یوں تو تم خود کو بیمار کر دو گی، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ چیخ پڑی۔ ساری تمیز بھول رہی ہو، میں نے تم سے کہا ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ مجھے نہیں جانا، گیٹ آؤٹ، وہ حلق کے بل چلائی۔ مومنہ کا چہرہ سخت تاثرات کی لپیٹ میں آیا۔ اس نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا پرس لیے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ زبیدہ بی بی، جا کر منال کو دیکھیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، دیکھ بھال کریں، میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ جی بی بی، اور ہاں کوئی آئے تو کوشش کیجیے گا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے آپ منال کو اپنی نظروں سے دور نہیں کریں گی۔ وہ ڈھیروں ہدایتیں کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک عالی شان مینشن تھا، سیاہ سفید کا امتزاج، کسی خوابوں کے محل جیسا خوبصورت اور بڑا، لیکن اس وقت ایک ہلچل سی تھی جو اس مینشن کے احاطے میں مچی ہوئی تھی۔ مردوں کی اکثریت تھی، پارٹی جھنڈوں کی پہاڑ تھی۔ ایک طرف کارکنوں کا جھنڈ تھا تو دوسری طرف رہبر جا کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ مردوں میں گھرا سب سے نمایاں دراز قد اور بھری بھری جسامت، بھورے بال اس وقت ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے جب اس کا معاون خاص اس کے قریب آیا۔ مسٹر جا، فارس خان کے یہاں سے آپ کے لیے ڈیلیوری ہے، آپ مسز فارس سے کنفرم کروا لیں کہ یہ انہوں نے ہی بھیجا ہے۔ ہاں لے جاؤ اندر، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ لیکن سر اس بار کنفرم کروا لیں، ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ دبے دبے لہجے میں بولا تو رہبر ان سے معذرت کرتا ایک طرف ہوا اور اپنا فون نکال کر مومنہ کا نمبر ملایا۔ جی مومی، آپ نے کوئی تحفہ بھیجا ہے؟ ہاں تحفہ ہے، تمہارے نکاح کا سوٹ، وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ ڈن ہو گیا، مطلب نکاح واقعی ہو رہا ہے؟ وہ ہنس دیا۔ جی ہاں، کل تمہیں 7 بجے آنا ہے میری طرف، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے آؤ۔ کل نکاح رکھ لیا، بتایا بھی نہیں، وہ ایک دم الجھا ہوا نظر آنے لگا۔ اتنی جلدی کیا تھی مومی؟ بیچاری بچی کے کچھ ارمان ہوں گے، میں نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے ابھی تک۔ بیچاری بچی تمہاری بیوی بن رہی کل، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے کس طرح رکھتے ہو۔ مجھے مایوس مت کرنا، وہ فارس کے حوالے سے مجھے بہت عزیز ہے رہبر۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ جلدی میں تھا، دھیان نہ دے سکا اور سرسری جملے کہتا فون بند کر گیا۔ پھر وہیں سے حامد کو اشارہ کرتے سامان اندر رکھوانے کا کہا تو وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ رہبر جہاں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ بھی سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا اور اسی میدان میں قتل ہوا۔ جس دن باپ کا قتل ہوا ماں ساتھ تھی، لیکن وہ اسکول میں تھا، 9ویں کلاس کا قابل طالب علم، جس کے ذہن کو ماں باپ کے قتل اور پھر عدالتی کارروائی نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کی ماں کو بد کردار کہا گیا، باپ کی ذات کو رون دیا گیا اور اس دوران وہ بری طرح متاثر ہوا۔ اسے انصاف نہیں مل رہا تھا اور اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے خود ہی بندوق سنبھال لی۔ نشے کی حالت میں 3 مرکزی ملزموں کو اس نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ 15 سال کا تھا۔ مومنہ نے اس کے لیے ہر انتہائی قدم اٹھا کر اسے کیس سے نکلوا لیا۔
لیکن وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گیا تھا۔ عدالتی نوٹس جاری ہوا اور اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ اس دوران وہ مسلسل بری طرح بیمار ہوتا رہا، حالت بگڑتی گئی۔ مومنہ نے اسے پاکستان سے باہر بھیج دیا۔ وہ وہاں خاص نگرانی میں رہا اور پورے 10 سال بعد واپس آیا۔ 5 سال سے وہ بزنس اور سیاست میں کام کر رہا تھا۔ اس کا ماضی اس کے لیے کہیں پر کارآمد رہا تو کہیں پر اس نے اپنے دردناک ماضی سے ہمدردیاں بٹور کر اپنا کیریئر سیٹ کر لیا۔ اس کی آنکھیں بولتی تھیں، وہ ایک ہوشیار اور ذہین انسان تھا۔ پھر ماضی کی تلخیوں نے اسے اتنا مضبوط بنا دیا کہ چٹان بھی ٹکرانے سے پہلے کئی بار سوچے۔ اس کی شخصیت، باتیں اور اعتماد اسے کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور یہی ہوا۔ وہ دن بدن کامیاب ہو رہا تھا، لیکن ہنوز کافی حلقوں میں وہ ایک پاگل کے پور پر جانا چاہتا تھا، اور خود بھی اسے اعتراض نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک پہلو کیش کروا رہا تھا۔ وہ کھڑکی پر کھڑی تھی، نکھرا ہوا چہرہ، کھلے بال، ہاتھوں میں رچی مہندی کی خوشبو اسے اس پل زہر لگ رہی تھی۔ کیا انہیں وہ پاگل ہی ملا میرے لیے؟ اس نے آنسو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام۔ وہ مسلسل روتی رہی تھی۔ جنید کا نمبر بند تھا، انسٹاگرام پر جواب نہ مل رہا تھا، نہ ہی کسی دوسرے سماجی رابطے کی ویب سائٹ سے وہ اس کے بارے میں کچھ جان پا رہی تھی۔ کچھ سال پہلے تک وہ رہبر کے متعلق صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ موم کا بھتیجا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ انگلینڈ میں رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے جنید سے دوستی بڑھتی گئی وہ رہبر کے متعلق جانے لگی۔ جنید نے اسے رہبر کے متعلق بڑھ چڑھ کر قصے سنائے تھے، جسے سننے کے بعد وہ اس کا نام پر ہی کانپ سی جاتی تھی۔ اور آج وہی رہبر اس کا شوہر بننے والا تھا تو وہ خوفزدہ کیوں نہ ہوتی۔ تبھی دروازے پر آہٹ، کوئی اور 2 لڑکیاں جو عمر میں کچھ بڑی تھیں اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں سامان تھا۔ اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ہم آپ کو تیار کریں گے، ان میں سے ایک نے کہا تو وہ لب بھیجتے گردن پھیر کر دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، اور تبھی زبیدہ بی بی اس کے نکاح کا جوڑا لیے اندر آئیں۔ اس خوبصورت لباس پر نگاہ پڑتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سامنے کھڑی 2 لڑکیاں حیرت زدہ رہ گئیں۔ جنہیں زبیدہ بی بی نے اشارے سے باہر جانے کا کہا تو وہ فوراً باہر کی طرف چلی گئی۔ میں اس پاگل سے شادی نہیں کروں گی، وہ بری طرح چلائی۔ زبیدہ بی بی نے گہری سانس لی۔ بیٹا کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ وہ پاگل نہیں ہے منال، اچھا خاصا کامیاب سیاست دان ہے۔ باہر میں جائے کامیاب سیاست دان منال۔ اسی پل مومنہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی سخت پکار پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھے گئی۔ بیہیو یور سیلف، تمہارا سارا خاندان باہر جمع ہے، سنا تم نے؟ مجھے مجبور مت کرو۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتی دھاڑی۔ کہاں رہبر اور کہاں تم؟ وہ ہیرا ہے، سمجھی تم؟ ایک ہیرا۔ عام حالات ہوتے تو میں کبھی بھی تمہاری اس سے شادی نہ کرواتی۔ ہی ڈیزرو بیٹر۔ وہ ایک کامیاب سیاستدان ہے جو اسی ہفتے الیکشن جیت کر کرسی سنبھالے گا۔ کرسی سنبھالے گا یا نشے کی حالت میں لوگوں پر گولیاں چلائے گا؟ وہ دانت بیچے غصیلے لہجے میں منال کو دیکھ رہی تھی۔ سنبھالیں اسے زبیدہ بی بی، اور کوئی گڑبڑ نہ ہو، وہ سختی سے کہتی باہر نکل گئی۔ اس کا ضبط کیوں آزما رہی ہو تم منال؟ چپ کر جائیں آپ اور نکلے میرے روم سے۔ وہ زبیدہ بی بی پر دھاڑی تو وہ ناراض نگاہ اس پر ڈالتی کمرے سے نکلی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بیوٹیشنز واپس آئیں تو وہ قدرے سنبھل چکی تھی۔ لڑکیاں اپنا سامان سیٹ کرتی اسے سنگھار میز کے قریب بٹھانے لگیں۔ وہ بہت مشکل سے آنسو روکے ہوئے تھی۔ گھر کا وسیع و ریز لان خوبصورت نکاح کے سیٹ اپ میں سجا ہوا تھا، جہاں بیچ میں پھولوں کی دیوار تھی اور دونوں جانب دلہا دلہن کے بیٹھنے کے لیے اسٹول رکھے تھے۔ ایک ایک انتظام اعلیٰ معیاری تھا، سبھی خوش اور پرجوش دکھائی دیتے تھے۔ خود مومنہ بھی خوبصورت پیسٹل پنک ساڑی میں ملبوس شاندار انداز میں تیار ہوئی تھی، اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ مہمانوں سے ہنس ہنس کر گفتگو کرتی، سب کو تھوڑا تھوڑا وقت دیتی۔ وہ تقریب کی شان بنی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک فون کال پر باہر کی طرف رہبر کو لینے گئیں جو تنہا آیا تھا۔ وہ سب کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ سب جلدی میں ہوا تو اس کے خاندان میں سے کوئی بھی پاکستان نہ پہنچ سکا۔ وہ یوں سب کو ہی اطلاع کر چکی تھی، اور یوں بھی سب اپنی مصروف زندگیوں میں اتنے مگن تھے کہ کسی کو بھی رہبر کی فکر نہیں تھی۔ اور ہوتی بھی کیوں، وہ اپنے خاندان کو سالوں پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، اور اس کی نفرت بے رخی سہتے سہتے سب نے اب کنارہ کر لیا تھا۔ وہ فقط ایک ہی انسان کو اپنا پورا خاندان کہتا تھا، اور وہ مومنہ فارس تھی۔
وہ اپنی خوبصورتی اور اعلیٰ شخصیت کا اثر لیے وہاں آیا تو سبھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ مومنہ کے ساتھ چلتا اس کے سبھی سسرالی لوگوں سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے وہاں بٹھا دیا گیا تو سامنے سے گھونگھٹ ڈالے منال مومنہ کی ہمراہی میں آتی دکھائی دی۔ وہ جوڑی آمنے سامنے پھولوں کی دیوار کے پار بیٹھی ایک دوسرے سے بے نیاز تھی، جہاں منال کو اپنی محبت کا غم کھا رہا تھا، وہیں رہبر جہاں اپنی الیکشن کی مصروفیات کا بوجھ دماغ میں لیے بیٹھا سب کچھ جلدی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور اسے بے دلی اور جلد بازی میں ان کے نکاح کی تقریب مکمل ہوئی۔ رخصتی کا زور بلند ہوا تو منال خود پر قابو پا نہ سکی اور بری طرح رونے لگی۔ مومنہ نم آنکھوں سے اسے تسلی دیتے جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر منال کا دھیان اس پر نہیں تھا، اسے تو جنید کا غم کھایا جا رہا تھا۔ گھنٹے بھر کے سفر میں رہبر کی نرم لہجے اور دلکش آواز جو نہ باریک تھی نہ بھاری، سننے میں خوبصورت لگتی تھی، گاڑی میں گونجتی رہی۔ وہ مسلسل فون پر کسی نہ کسی سے رابطے میں تھا، ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ رہبر نے فقط ایک گہری نگاہ سے اس کے وجود کو دیکھا، چہرہ گھونگھٹ میں تھا سو دیکھ نہ سکا۔ گاڑی دفتن ایک خوبصورت مینشن کے آگے رکی، اس نے گردن ذرا سی اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، ان کے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت۔ وہ متاثر ہوئی تھی لیکن پھر گردن جھکا لی۔ گاڑی احاطے میں داخل ہونے کے بعد بھی کافی لمبے راستے پر چلی تھی، پھر رکی تو وہ پہلے اترا۔ وہاں کھڑے ایک گارڈز نے اسے سلام کیا تو وہ سر کے اشارے سے جواب دیتا گاڑی کی اس طرف آیا۔ آؤ، دھیان سے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی خوف زدہ نظروں سے، مگر وہ بالکل نارمل تھا۔ اب تک ایک بھی ایسی حرکت نہ ہوئی تھی جس سے وہ اس کے پاگل ہونے کا احساس کرتی۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ اسے سہارا دیتا گاڑی اترنے میں مدد دینے لگا۔ وہ آگے آگے چلتا رہا، وہ پیچھے اپنا لباس سنبھالتی نپے تلے قدموں سے چل رہی تھی۔ میں تمہیں تمہارے روم تک پہنچا دیتا ہوں۔ مومی نے تمہیں بتایا ہوگا کہ الیکشن ہے اور میں بری طرح مصروف ہوں۔ آج میری بہت اہم میٹنگ ہے جو میں نے 2 گھنٹے آگے کروائی ہے۔ میں تم سے آ کر ملتا ہوں، لیکن رکو۔ وہ کہتا ایک دم رکا۔ لیٹ می سی یور فیس، آئی ایم ڈائنگ فرام کیوریوسٹی۔ اس نے کمرے میں کھڑے کھڑے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ چہرے پر خفگی اور غصہ لیے سر جھکائے کھڑی تھی۔ یار تم تو بہت خوبصورت ہو۔ اس نے اس کی تھوڑی انگلی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی نظریں بے اختیار ملی۔ رہبر خوبصورتی سے مسکرایا، وہ فقط خاموش نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب تھی، سامنے کھڑا شخص نہ پاگل لگ رہا تھا، نہ خوشیلا اور نہ سائیکو۔ کاش میں رک پاتا، لیکن میں جلدی واپس آؤں گا، ریسٹ کرو تب تک۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر جھک کر اس کا ماتھا چومتے باہر کی جانب بڑھ گیا تو وہ پتھر کا بت بنے کھڑی رہ گئی۔ سارا خوف دھواں بن کر اڑ گیا اور ماتھے پر ایک سلگتا ہوا لمس جل رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا، دل ہنوز پسلیوں کے پنجرے میں مچل رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا، لب کچلتی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی 10 منٹ کے گزرے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ پلٹی اور وہیں پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ سامنے جنید کھڑا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں رکھ دی۔ وہ سامنے خاموش کھڑا تھا۔ تم؟ وہ ایک دم غصے میں چلائی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاں، کیوں آئے ہو؟ آپ کیا کرنے آئے ہو؟ بولو۔ وہ اس پر پھٹ پڑی، تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور وہیں کھڑے کھڑے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک لفظ بھی مت بولنا، وہ غرائی۔ تم بیچ راستے میں مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میرا نکاح رہبر سے زبردستی ہو گیا۔ 4 دن سے تمہارا فون بند ہے۔ تم تو ایک پل میرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے نا؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم جانتے تھے میرا نکاح ہو رہا ہے رہبر سے، پھر بھی تم چھپے رہے، تو اب کیا کرنے آئے ہو؟ میں بے بس تھا جان۔ وہ چہرے پر بے بسی لیے بولا، خبردار مجھے ایسے کسی نام سے پکارا تم نے، اب میں تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی، میں رہبر کی بیوی ہوں اب۔ کمرے کے باہر کھڑا رہبر بے اختیار مسکرایا، نہ جانے کیوں۔ وہ تو اپنی کوئی چیز بھول گیا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک فلم اس کی منتظر ہوگی۔ واٹ دا ہیل! تم اس نکاح کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ یہ زبردستی ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں تو خوش ہو کر یہاں چلا آیا ہے کہ اب ہماری محبت کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور تمہیں اس روپ میں دیکھ کر تو مجھے اور خوشی ہو رہی ہے۔ اتنی؟ منال کی آنکھیں حیرت اور ناگواری سے پھیلی۔ ایک اور لفظ بھی تم نے اپنے منہ سے نکالا تو تمہیں یہی شوٹ کر دوں گی۔ وہ اس پر بری طرح غرائی تو رہبر مسکراہٹ دباتا الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، لیکن کچھ تھا جو اندر بدلا تھا، مگر اگلے ہی پل جنید کا خیال آتے وہ دل ہی دل میں غصے سے بے قابو ہوا۔
وہیں نیچے پورچ میں کھڑا وہ اس کا منتظر تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ٹہل رہا تھا جب سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا۔ ہے آپ یہاں ہیں، میں آپ کو اوپر تلاش کر آیا، وہ جلدی سے خود کو سنبھالتا بولا، جس پر رہبر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ اچھا، کال کی تھی کیا آنے سے پہلے؟ جی، آپ نے پک ہی نہیں کی۔ اچھا، میں مصروف تھا، الیکشن میں گھرا ہوں، گھر پر کم ہی ہوتا ہوں۔ مومی سے نہیں ملے کیا؟ انہوں نے بتایا نہیں میرے نکاح کا؟ کیسے بھائی ہو، بہن کے نکاح میں نہیں آئے؟ اس نے مصنوعی خفگی چہرے پر سجائے کہا تو وہ سفید چہرہ لیے سر جھکا گئے۔ ارے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اتنی سی بات پر کیا آپ سفید پڑ رہے ہو؟ ویسے میں نے پہلے تمہیں کبھی منع نہیں کیا، چھوٹے بھائیوں آنے جانے پر کیا پابندی لگاتا، مگر اب تمہاری بھابھی آ گئی ہے اس گھر میں، تمہاری بہن تو وہ ہے لیکن مومی کے گھر آنے تک یہاں تم ہمیشہ اسے میری بیوی کے طور پر جانو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ آئندہ اگر میں کال نہ اٹھاؤں تو آنے سے پہلے میری کال بیک کا انتظار کرنا، اوکے؟ وہ اس کا کاندھا تھپتھپا کر بولا تو وہ بھیکی مسکراہٹ سے سر ہلانے لگا۔ نکاح کی مبارکباد تو دو، وہ پرتپش نگاہوں میں اسے تولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جنید نے تیزی سے مبارکباد دی اور کوئی جواب سنے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ رہبر اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ مینشن کے احاطے سے نکل گیا۔ اس نے کہیں بھی جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پلٹ کر اندر کی طرف چلا آیا۔ کمرے میں آیا تو وہ وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ہیلو پارٹنر، اس کی آواز پر وہ بری طرح چونکی اور بہت گہری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کہیں اس نے سب کچھ سن تو نہیں لیا؟ کیا اس نے جنید کو یہاں آتے دیکھا، جاتے دیکھا؟ ابھی تک رو رہی ہو؟ مومی یاد آ رہی ہے؟ اسے یاد مت کرو، آؤ ہم کچھ مزہ کرتے ہیں۔ میں نے جانے کا ارادہ بدل دیا ہے، سوچا کیوں نہ نئی دوست کو وقت دیا جائے۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھاؤ گی؟ انتہائی نرمی اور خوشگوار انداز میں اس کے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو بھی یقین رہ گئی، اتنی نرمی سے آخری دفعہ کب اور کس نے یوں بات کی تھی؟ کس نے دوست کہا تھا؟ میں تمہیں اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاتا ہوں، چلو میں چینج کر کے کچن میں جا رہا ہوں، تم بھی چینج کرو اور وہیں آ جاؤ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تو وہ پوری گردن موڑے اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ ایسا ہی تھا، اتنا سویٹ اور کیئرنگ؟ لیکن ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ وہ باہر آیا تو سیاہ ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ چلو تم چینج کر لو اب، اسے ہاتھ کے اشارے سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس امریکن کچن میں کسی ماہر باورچی کی طرح چھریاں چلاتا اسے حیران کر دیا۔ جتنی تیزی سے وہ سبزیاں کاٹ رہا تھا اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں خود کو کاٹ ہی نہ ڈالے۔ تو تمہیں اٹیلین کے علاوہ کیا کیا پسند ہے؟ میں ہر قسم کا کھانا بنا سکتا ہوں، اور تم؟ وہ دلکش مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں؟ وہ ہچکچائی، اسے تو کبھی کچن میں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، ایک دم شرمندہ نظر آنے لگی۔ ڈونٹ وری، جب میں تمہاری عمر کا تھا تو مجھے بھی کچھ نہیں آتا تھا سوائے دیواروں پر نام لکھنے کے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا، تھینکس اونلی۔ وہ اتنے سرسری انداز میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا ٹراما ظاہر کرے گا وہ سوچ بھی نہ سکی۔ منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی فقط۔ آپ سچ میں پاگل تھے یا نہیں؟ اب میں کنفیوز ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کبھی کسی نے میرے منہ پر یہ سوال نہیں کیا، کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ شرمندہ سی بولی۔ نہیں، تم کر سکتی ہو، تم مجھ سے جو چاہے پوچھ سکتی ہو، صرف تم اس دنیا میں واحد انسان ہو جسے یہ پوچھنے کا حق ہے۔ وہ اب چولہے کے آگے کھڑا تھا، چہرہ دوسری طرف تھا تو وہ تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، بیوی سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتا بولا۔ میں نے کچھ دیر پہلے تمہارا ماتھا چوما، تمہیں برا لگا؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھ رہا تھا اور جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ نہیں، وہ لب بھینچے بس اتنا بولی۔ گڈ، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ ڈو آئی لک کریپی؟ اس نے آپ کی گردن موڑ کر اس کے تاثرات دیکھنے چاہے۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھیں اس پر ٹکائے نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ کیا تم کمفرٹیبل ہو؟ ہاں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ سب اتنا خوفناک بھی نہیں تھا بلکہ اس کی توقع سے بڑھ کر اچھا تھا۔ اتنے دن بعد وہ مسکرائی تھی کھل کر۔ جب میں انگلینڈ میں تھا تو میرے بہت سے دوست تھے، لیکن میں ہر کسی کے لیے کھانا نہیں بناتا۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ بھی مسکرائی۔ کافی بنانے آتی ہے یا چائے؟ ہاں آتی ہے مگر کبھی نہیں بنائی، وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ تم نے کافی یا چائے نہیں بنائی کبھی؟ وہ حیران ہوا پھر ہنس دیا۔
ویسے میں تمہیں جج نہیں کروں گا، سمجھ سکتا ہوں فارس خان کی بیٹی ہو، لاڈ پیار کی عادی ہوگی۔ ویسے مومنہ لاڈ پیار اٹھانے والی نہیں ہے، لیکن یقین کرو اس جیسی بندی تمہیں ساری زندگی نہیں ملے گی۔ اصول پسند، مضبوط، پابند، سچی اور کھری۔ کبھی یہی چیزیں ہمیں لوگوں کی نظر میں برا بنا دیتی ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ کی پھپھو ہیں تو آپ انہیں مومنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے ساری باتوں کے جواب میں یہی سوال ملا۔ وہ ہنس دیا۔ وہ مجھ سے عمر میں 7-8 سال ہی بڑی ہیں، تو ہم ہمیشہ دوست رہے۔ پھپھو بولوں گا تو اچھا نہیں لگے گا نا، ان سے لڑتے ہوئے ہم لڑتے بھی ہیں اکثر، سو سمجھا کرو۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو وہ جھینپ کر سر جھکا گئی۔ وہ اس کی ادا پر گہری مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھانا رکھنے لگا۔ پلیٹوں میں ترتیب سے سب سجا ہوا تھا۔ پیش کرنے کا انداز بھی کسی ماہر شیف جیسا تھا۔ آپ کیا شیف ہیں؟ وہ چمچ اور پلیٹ سنبھالتی بولی۔ میں اسے اپنی تعریف سمجھ لوں؟ نہیں، میں شیف نہیں ہوں، لیکن شکریہ۔ وہ دانت نکالتا اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکراتی کھانا کھانے لگی۔ بہت لذیذ تھا سب کچھ۔ اتنے دن بعد وہ اتنی مرغوبیت سے کھانا کھا رہی تھی، اسے واقعی اچھا لگ رہا تھا۔ تمہیں روم شیئر کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ وہ کھاتے ہوئے بڑی سرسری انداز میں پوچھتا اسے الجھن میں ڈال گیا۔ کیا وہ یہ سوال پوچھ رہا تھا؟ کیا کوئی یہ سوال پوچھتا ہے اپنی شادی کے دن؟ نہیں، وہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ابھی ہم ایک دوسرے کو اچھے سے نہیں جانتے، تو تم اپنا وقت لے سکتی ہو۔ میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشرائز نہیں کروں گا۔ ہمیں پہلے اپنے رشتے کو سمجھنے اور وقت دینے کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھ کر سر ہلا رہی تھی۔ وہ اچھا بولتا، نرم، نپا تلا اور خوبصورت۔ وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے ہوئے کمرے میں آئے۔ کل سے کچھ دن میں شاید زیادہ مصروف رہوں گا۔ ہمارا ولیمہ اس لیے میں نے اگلے مہینے رکھوایا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بال سمیٹتے کاؤچ پر لیٹی، جو سائز میں اتنا بڑا تھا کہ وہ آرام سے اس پر سو سکتی تھی۔ اس نے خود ہی کاؤچ پر سونا مناسب سمجھا۔ رہبر اسے کئی مرتبہ پلنگ پر سونے کی پیشکش کر چکا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ بھلا وہ اتنا لمبا چوڑا انسان اس کاؤچ پر کیسے سو سکتا ہے؟ اور اسے تو یوں بھی سمٹ کر سونے کی عادت تھی۔ نیند میں گرو گی تو نہیں نا؟ اس نے نائٹ بلب آن کرتے سوال کیا۔ وہ دوسری دفعہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں گروں گی، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں۔ وہ اسے تسلی دیتی سونے کی کوشش کرنے لگی، اور اس پورے وقت میں پہلی دفعہ جنید کا خیال آیا تو اس کی باتیں یاد آئیں۔ ذہن سلگ اٹھا، دل میں عجیب سا غصہ جاگنے لگا۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے مجھے؟ انہی سوچوں میں گم وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر سر پر تھی، یعنی 12 ہو رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نگاہ ڈالی۔ بیڈ سلیقے سے سمٹا ہوا تھا، کمرے کے پردے گرے ہوئے تھے۔ وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بال سمیٹے اٹھی اور تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر باہر آئی تو پورا گھر چمک رہا تھا۔ کوئی دکھائی بھی نہ دیا۔ وہ چلتے ہوئے نیچے آئی، کچن میں جھانکا تو میز پر ناشتہ ڈھکا رکھا تھا۔ گڈ مارننگ میم، میں جیسمین ہوں۔ میرا آج یہاں پہلا دن ہے۔ میں آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو، کہیں جانا ہو تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس نے لڑکی کا جائزہ لیا اور سر ہلایا۔ رہبر کہاں ہیں؟ میرے آنے سے پہلے وہ جا چکے تھے۔ ان کے بارے میں فرقان بتا سکتا ہے، وہ یہاں کا پرانا اسٹاف ممبر ہے۔ کیا میں اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں؟ وہ بھی کہہ رہی تھی جب فرقان آیا۔ میڈم، یہ آپ کا بریک فاسٹ ہے، سر بنا کر گئے ہیں۔ جب وہ گھر پر ہوتے ہیں تو کھانا خود بناتے ہیں۔ اب ان کی غیر موجودگی میں عمران بنایا کرے گا۔ وہ ادب سے کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ناشتہ مزیدار تھا۔ وہ ناشتہ کر کے کمرے میں آئی اور اپنا موبائل اٹھایا۔ جنید کو ہر جگہ سے بلاک کرنے کے بعد اس نے رہبر کا میسج دیکھا۔ میں نے تمہارے فون میں اپنا نمبر سیو کر لیا ہے، بغیر اجازت استعمال کرنے کے لیے معذرت۔ اٹس اوکے، اس نے ٹائپ کر کے میسج بھیجا اور اس کا نمبر سیو کر لیا۔ پارٹنر۔ اس نے اس گھر میں اپنا پہلا دن پورے گھر کی سیر میں گزارا۔ لائبریری سے ڈھیروں اپنے مطلب کی کتابیں لا کر کمرے میں رکھیں اور اپنے لیے اپنی ضرورت کی چیزیں آن لائن آرڈر کی، جس میں مختلف قسم کے مگ، کچھ کتابیں، خوشبودار کینڈل، ایسی ہی چھوٹی موٹی چیزیں شامل تھیں۔ دوپہر کا کھانا وقت پر کھایا، چائے پی۔ وہ بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ مومنہ کی کڑی نظروں سے اوجھل وہ بہت آرام دہ تھی۔ شام کو اس نے زبیدہ بی بی کو فون کر کے اپنے سارے سامان کی لسٹ انہیں بتائی جو اسے چاہیے تھا، اور پھر فون بند کر کے مووی لگا لی۔ سامنے پاپ کارن اور جوس کی بوتلیں رکھی تھیں۔ رات کو رہبر بڑی دیر سے گھر آیا تو اسے تھکا ہارا سوتا ہوا پایا، لیکن کمرے کی حالت اس کے سارے دن کی سرگرمیوں کی داستان سنا رہا تھا۔ کیوٹ۔
وہ ہلکا سا ہنسا اور ایک طرف پڑے کارٹن پر نگاہ ڈالی، پھر ڈریسنگ روم کی طرف جا کر کپڑے وغیرہ بدل کر واپس آیا اور جھک کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ کسمسا کر آنکھیں کھولے اٹھ گئے بیٹھی۔ چھوٹی لڑکی، تمہیں کسی نے بتایا نہیں شوہر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں؟ مسکراہٹ دبائے شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو کر رہی تھی پر آپ کو زیادہ دیر ہو گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ اچھا سو جاؤ۔ نہیں، بعد میں سوؤں گی، ابھی فوراً نیند نہیں آئے گی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کیا میں نے تمہاری نیند خراب کر دی؟ وہ شرمندہ ہوا۔ نہیں، میں کافی دیر سو گئی نا، اس لیے۔ پکا؟ وہ آئی برو چکائے سوال کر رہا تھا۔ جی۔ دن کیسا رہا؟ وہ اس کے سامنے کی میز پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ وہ جھیپتے ہوئے مسکرائی۔ اچھا تھا۔ کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ ہاں۔ وہ سمجھ نہ سکی کیا کہے تو ہاں کہہ دیا، جبکہ در حقیقت وہ سارا دن اپنی آزادی کا جشن منا رہی تھی۔ وہ اس کے معصوم جھوٹ پر مسکرایا اور اس کا گال کھینچتا اٹھا۔ بھوک لگی ہے؟ تھوڑی سی، دھڑکتے دل کو قابو کرتی آہستگی سے بولی۔ اور مجھے بھی تھوڑی سی، چلو کچن میں چلیں۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ وہ دونوں کچن میں آئے اور رہبر نے اپنے ڈیوٹی سنبھال لی۔ آج میں تمہیں فش فرائز کھلاؤں گا۔ پورا دن کام کر کے تھک کر آتے ہیں اور اپنے لیے کھانا بناتے ہیں، آپ کو تھکن فیل نہیں ہوتی؟ صبح جلدی بھی اٹھتے ہیں، ایسے تو بیمار نہیں ہو جائیں گے؟ ارے میری چھوٹی سی بیوی کو میری فکر ہو رہی ہے، آئی واز جسٹ کیوریس۔ وہ جھینپ گئی تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ وہ یوں ہی باتیں کرتے کھانا بنا کر کھاتے، پھر کافی لے کر کمرے میں آ جاتے، باتیں کرتے رہتے، کبھی پہلے رہبر کی آنکھ لگتی تو کبھی منال کی۔ مگر کچھ ہی دنوں میں ان کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ منال کے لیے تو جیسے جنید کبھی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ وہ رہبر کی عادی ہو رہی تھی، اس کا انتظار کرتی، فرمائشیں، شرارتیں، نخرے، اور رہبر ہر چیز میں برابر کا شریک۔ عمر کا فرق جیسا ان میں تھا ہی نہیں۔ وہ کچھ ہی دنوں میں اپنا غم بھلا بیٹھی تھی۔ رہبر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ الیکشن کے نتائج آئے اور رہبر کی فتح پر وہ ٹی وی کے آگے کھڑی ناچ کر جشن منا رہی تھی، لیکن جیسے ہی رہبر نے اسے اپنی مزید بڑھنے والی مصروفیت کا بتایا تو وہ سارا ناچ گانا بھول کر خفا نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ رہبر نے مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کر قریب کیا۔ مذاق کر رہا ہوں، اس نے کہا، مگر وہ خفا سے نیچے دیکھتی رہی۔ ادھر دیکھو۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا، اسے مزید قریب کرتا، شرارت پر آمادہ تھا۔ جانتا تھا ابھی وہ مچل کر شرماتے ہوئے اس کی گرفت سے نکل جائے گی، مگر وہ یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتی خفا سی کھڑی رہی۔ رہبر اپنے ببھرے دل اور جذباتوں پر قابو پاتا، دھڑکتے دل سے اس کی پیشانی پر اپنا سلگتا لمس چھوڑتا سیدھا ہوا تو وہ مسکرا رہی تھی، وہ بھی مسکرا دیا۔ کہیں نہیں جا رہا، کچھ دن میں ولیمہ ہے، پھر ہم ہنی مون پر جائیں گے۔ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے محتاط سا کہہ رہا تھا، آیا وہ اس رشتے کو مکمل طور پر قبول کر رہی ہے یا نہیں؟ ہنی مون کے نام پر منال کے چہرے پر ہزاروں رنگ دھنک بن کر اترے تو رہبر نے بے اختیار اسے گلے لگاتے خود میں بھیجا۔ منال اس کے وجود میں سمٹی کھڑی تھی۔ اس عظیم مینشن کے پار کارکن اس کی جیت کے جشن پر آتش بازی چل رہی تھی، جبکہ یہاں وہ اپنی معصوم محبت پر فدا ہوا جا رہا تھا۔ مبارکباد لینے آیا ہوں، رہبر جا خوشگوار انداز میں مومنہ سے کہہ رہا تھا۔ اس کے برابر میں منال بیٹھی تھی، سچی صبری سی، مہکی سی کھلکھلا چہرہ۔ مومنہ کے دل میں اندر تک اطمینان اترا۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے رہبر کو دیکھا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ منال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ایسے مت دیکھے، میری بیوی کو نظر لگ جائے گی۔ وہ بولا تو منال ایک دم جھینپ کر ہنس دی اور خفگی سے اسے دیکھا۔ آج کل وہ حد سے زیادہ شوق ہو رہا تھا۔ مومنہ بھی ہنس دی۔ نہیں لگاتے بھائی تمہاری پیاری بیوی کو نظر۔ شکریہ، ویسے ہی بڑی نازک ہے۔ بھائی بس کرے نا، یہاں بھی شروع ہو گئے۔ وہ اس کے کاندھے پر دھپ لگاتی وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی آئی، وہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ مومنہ نے مسکراتے ہوئے گہری سانس لی۔ اچھا، احسانات میں ایک اور اضافہ ہی ہوا ہے، شکریہ میرے لیے اتنی پیاری اور معصوم بیوی پالنے کا۔ وہ بولا تو آخری جملہ شرارتی تھا۔ مومنہ بے اختیار ہنس دی۔ مجھے معلوم تھا منال جیسی لڑکی تمہارے لیے ٹھیک رہے گی۔ کیسے پتا تھا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیونکہ رہبر جا کی شخصیت باہر سے جتنی جاں و جلال والی نظر آتی ہے، در حقیقت ایک نرم و خوبصورت شفقت سے بھرا انسان ہے وہ۔ اور منال جیسی نازک مزاج دوشیزہ کے لیے مجھے تم سے بہتر انسان نہیں مل سکتا تھا۔ میرا مان رکھنے کے لیے شکریہ۔ کچھ بتانا چاہتی ہوں، صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ کوئی اور اس کا تمہارے سامنے غلط استعمال نہ کرے۔ جانتا ہوں، وہ نرمی سے بولا تو مومنہ چونکی۔
جب مجھے معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیسے کیا، لیکن اگلے ہی پل سب سیٹ۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی تو اس نے شادی کی رات کا سارا قصہ مومنہ کو سنا ڈالا۔ مومنہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اس عمر میں لڑکے ہوتے ہیں ایسے، آپ خود کو الزام مت دیں، ویسے بھی آپ کے پاس نہیں رہا کبھی۔ وہ فقط آہستگی سے گردن ہلا کر رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ شکر کہ اس نے وقت رہتے درست فیصلہ کر کے منال کو محفوظ ہاتھوں میں دے دیا۔ بہت شکریہ تمہارا رہبر۔ شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے، بن مانگے اتنا کچھ مل گیا ہے مجھے۔ وہ مسکرا رہا تھا، اسی پل وہ ہاتھوں میں کتابوں کا ڈھیر لیے آتی دکھائی دی۔ اچھا یہ ہیں وہ کتابیں جنہیں تم مس کرتی ہو اور مجھے نہیں؟ آپ کو بھی کرتی ہوں، میری کتابوں سے مقابلے بازی نہ کیا کریں۔ موم سمجھائے نا، وہ گھورتے ہوئے بولی تو وہاں کہوں کی بہار آئی۔ ان تینوں کی آنکھیں خوبصورت مستقبل کے گمان سے چمک رہی تھیں۔